من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، خداوند عالم اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، پس صرف خدا سے جو خشیت اختیار کرتے ہیں، خدا کے آگے جو سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، وہ علماء ہی ہیں۔ ہماری اس علماء کی سیرت میں آج ہم جناب شیخ کلینی کے حوالے سے اپنی دوسری قسط آپ مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پہلی قسط میں جناب شیخ محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی کے حوالے سے بیان فرمایا تھا کہ آپ کی ولادت کہاں ہوئی، آپ کا جائے مدفن کہاں ہے، آپ کے والد کے اعتبار سے آپ کی ابتدائی تعلیم اور آپ کی معجزات کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کی تھی۔ آج کی ہم اس دوسری قسط میں جناب شیخ کلینی کے حوالے سے مزید کچھ اور اہم باتیں بیان فرمائیں گے۔ دیکھیے، جناب شیخ کلینی کو جو دیگر علماء پر برتری حاصل ہے، خاص کر متاخرین کے حوالے سے، وہ مسئلہ حس ہے۔ اب حس کیا ہوتا ہے، حدث کیا ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتے ہیں۔ فرض کریں آج کے اس زمانے میں ہم سے کوئی آیت اللہ مرحوم و مغفور سید ابو القاسم خوئی قدس سرہ کے حوالے سے سوال کرے کہ وہ کیا تھے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کے حوالے سے کوئی سوال کرے، تو ہم بہتر انداز میں اس سائل کو مطمئن کر سکیں گے بنسبت یہ کہ اگر 200 یا 300 سال آنے والے کسی شخص سے سوال کیا جائے، اس لیے کہ ہمارا جو زمانہ ہے وہ مرحوم ابو القاسم خوئی قدس سرہ سے بہت ہی قریب تر زمانہ ہے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کچھ سالوں کا فرق ہے۔ بس یہی بات شیخ کلینی قدس سرہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ کی ولادت 11ویں امام کے زمانے میں ہوئی، اور آپ نے نہ صرف 11ویں امام بلکہ 12ویں امام کا زمانہ مبارک اور غیبت صغرا کے مراحل کو بھی دیکھا، اور غیبت صغرا میں جو 4 نواب اربع گزرے ہیں ان کے دور کو بھی دیکھا۔ تو اس طرح سے جناب شیخ کلینی کو ائمہ کے حوالے سے معلومات، ائمہ کے اصحاب باوفا کے حوالے سے معلومات، اور دشمنان اہل بیت کے حوالے سے جو معلومات تھی وہ حصی تھی، یعنی ذاتی تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم اپنے اہل بیت علیہم السلام، جو ہمارے آقا و سردار ہیں، یا جو ہمارے آقا و سردار کے غلام یعنی مولا کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم ان کے حوالے سے کوئی بات پیش کریں گے تو یہ حدث ہے، یعنی اجتہاد ہے، یعنی ہم نے کتابوں کا مطالعہ کر کے بتلایا کہ فلاں امام ایسے تھے یا فلاں امام کا چاہنے والا ایسا تھا۔ بخلاف جناب شیخ کلینی کے لیے یہ بات بالعکس بہت مختلف تھی، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں اور اصحاب امام یا مولا متقیان یا مولا حسن یا مولا حسین یا دیگر ائمہ علیہم السلام کا زمانہ بہت قریب تھا۔ تو ایک فضیلت جناب شیخ کلینی کو یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کے پاس حس تھی نہ کہ حدث، آپ کے پاس وہ معلومات تھی جو کہ ذاتی بدی معلومات تھی دیگر علماء کرام کے نزدیک۔ یہاں پر ہم ایک اور بات عرض کرتے چلیں، وہ یہ کہ جیسے کہ جناب شیخ صدوق یعنی شیخ محمد بن علی بن حسین بن بابویہ، جن کی کنیت ابو جعفر ہے، انہوں نے کتاب
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کے مقدمے میں لکھی ایک بات کہ میں نے یہ کتاب کیوں تحریر فرمائی. انہوں نے وہاں پر ایک روایت کو کوٹ کیا جو ائمہ علیہ السلام کی تھی. وہ یہ تھی کہ الدال علی خیر کا فاعل ہی، کسی اچھائی کی طرف نشاندہی کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس پر عمل کیا جائے. یعنی جس طرح سے انسان کسی اچھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، بس جب جب اس اچھائی پر عمل کیا جائے گا اس کو ثواب ملتا جائے گا. تو شیخ کلینی نے جو کتاب الکافی، جس میں 16,000 سے زائد احادیث مبارک ملتی ہیں، جب جب ان احادیث پر عمل کیا جائے گا شیخ کلینی کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ کو ثواب ملتا جائے گا. یہاں پر ہم اپنے سننے والے محترم سامعین کی خدمت میں یہ بات پیش کرتے چلیں، بیان کرتے چلیں کہ جناب شیخ کلینی کی خدمات جو کہ علمی خدمات ہیں، ان میں سے سر فہرست کتاب الکافی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو کتب اربع میاں یعنی جو 400 معتبر ترین کتابیں تھیں کہ جو ہمیں اصحاب ائمہ یعنی وہ اصحاب جنہوں نے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے امام کی حدیث نقل کی، یعنی امام کہتے جاتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے، وہ کتاب جو 400 کے قریب تھیں جن کو ہم اصل کہتے ہیں، ان کے 400 کتابوں کا جو تلخص کیا، جو تلخیص کی، جو ایک کتاب کی صورت میں الکافی وہ ہم مومنین تک پیش کی، جس میں مختلف ابواب ہیں اور مختلف ابواب میں مختلف علوم پر روشنی ڈالی گئی ہے. جیسے کہ کتاب العقل ہو یا کتاب العلم ہو یا کتاب تاریخ ہو، کتاب قضاوت ہو یا کتاب طب ہو، گویا کوئی سی بھی علوم ہو جو انسان کو درکار ہوتا ہے زندگی کے ہر مراحل میں، ان تمام باتوں پر جناب شیخ کلینی نے روایتوں کو جمع کیا، جن کی تعداد 16,000 بنتی ہیں. اور یہ جمع بندی یاد رہے کہ ایسے زمانے میں تھی کہ جہاں حدیث کو جمع کرنا ایک انتہائی سخت کام تھا، اس لیے کہ وسائل کی کمی اور لوگوں کی دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 20 سال کے عرصے میں اس کتاب کو تالیف کیا. اور اس کتاب کو تالیف کرنے کے لیے آپ نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا، جن میں بغداد مشہور ہے، بعلبکہ مشہور ہے، کوفہ، بصرہ، قم، نیشاپور، اور اس کے علاوہ کئی مقامات مشہور ہیں کہ آپ نے 20 سال کی انتھک محنت کے بعد آپ نے حدیث معصومین علیہ السلام کو جمع کیا. اور ایسی حدیث جو کہ 400 کتابوں کا مجموعہ ہے، ان کو نہ صرف جمع کیا بلکہ ان کی ابواب بندی کی، یعنی باب بنائے، نماز کا باب الگ تو روزے کا باب الگ تو حج کا باب الگ، اور پھر ہر باب کے اندر فہرست بنائی. اور یقیناً یہ کام ایک ایسا عظیم کام ہے کہ جس کام سے آج تک اور قیامت تک شیعان علی و محبان علی استفادہ کر رہے ہیں، اور ان سارے کاموں کا ثواب شیخ کلینی کی روح تک پہنچ رہا ہے. ہم تبرکاً ایک روایت جو کہ غالباً 10ویں امام سے نقل ہے، جو کہ شیخ کلینی نے اپنے کتاب الکافی کے مقدمے میں بیان فرمائی، تبرکاً ہم بیان کرتے چلیں. شیخ کلینی اپنے کتاب الکافی میں 10ویں امام سے روایت نقل کرتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، من دخل فی الایمان بعلم ثبت فیہ ونفعہ ایمانہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ایمان لایا علم کے ساتھ، یعنی اس کا جو ایمان لانا ہے وہ علم کے ساتھ ہے، تو یہ ایمان اس کو نفع بخشے گا اور وہ اس پر ثابت قدم رہے گا. یعنی امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ایمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو. اگر علم نہیں ہوگا تو انسان کے قدم متزلزل ہو جاتے ہیں
اور شبہات میں وہ انسان گھر جاتا ہے، جیسے کہ امام اسی روایت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں ومن دخل فیہ یعنی فی الایمان، ومن دخل فی الایمان بغیر علم خرج منہ کما دخل منہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی ایمان لایا بغیر علم کے تو وہ جس طرح سے ایمان میں داخل ہوا اسی طرح سے وہ نکل جائے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی جب اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ دنیا داری میں لگ جائے گا، کبھی اس کے قدم متزلزل ہوں گے، کبھی وہ شبہات کا شکار ہو کر ایمان ظاہری اعتبار سے تو ہوگا لیکن حقیقت میں اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ خداوند عالم سے دعا ہے پالنے والے ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔